منحرف شخصیات اور ان کے باطل افکار و نظریات انتہائی اہم موضوع ہے۔ ماضی میں وہ کون گمراہ کن شخصیات ہیں جن کے لٹریچر نے، جن کے قلم نے نسلوں کے ذہنوں کو مسموم کیا ہے، افکار و نظریات کی دنیا میں تباہ کاری مچائی ہے، اور ان کا لٹریچر آج بھی انٹرنیٹ پر منتقل ہو کر ہمارے نوجوان ذہنوں کو مسموم کر رہا ہے۔ یہ انتہائی بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا۔ اس موضوع پر فیض الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ ہمارے درمیان محتاج تعارف نہیں ہیں۔ آپ کی پوری زندگی دعوت، تبلیغ، دفاع حق اور صحافت سے عبارت ہے۔ آپ نے دفاع حق کے محاذ پر اپنی پوری زندگی گزاری ہے، اور باطل افکار و نظریات کے مقابلے میں آپ کے قلم نے ایک فوج کا کردار ادا کیا ہے۔ جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، آپ کی سرپرستی، آپ کی رہنمائی ہمیشہ جمعیت کو حاصل رہی ہے، اور ہمیشہ برموقع ضرورت آپ اپنے مفید مشاورت سے جمعیت اور جماعت کو نوازتے رہے ہیں۔ مالیگاؤں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کلیۃ اللغہ میں پرنسپل ہیں، اور تدریسی خدمات سے ایک زمانہ آپ سے مستفید ہو رہا ہے۔ اس موضوع پر آپ کا وقی خطاب ہوگا۔ میں شیخ سے اس شعر کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ خورشید جہاں تاب کی دو تیرے شرر میں، ایک تازہ جہاں آباد ہے تیرے ہنر میں۔ شیخ تشریف لائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرات، آپ نے عنوان سن لیا۔ اس موضوع پر انحراف کیا ہے، ان کے باطل افکار کیا ہیں؟ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جدید ہندوستان میں منحرف لوگوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جن منحرفین کی گمراہیوں کے اثرات بہت زیادہ پڑے، اب تک پڑ رہے ہیں، اس میں دو شخصیتیں ہیں۔ نمبر ایک سر سید احمد خان، نمبر دو سید ابو العلا مودودی۔ میرے پاس اقتباسات وہی 33 صفحات میں ہیں، لیکن ابھی ان اقتباسات کو پڑھنا مشکل ہے، اس لیے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر سید، سب سے پہلے تو انحراف ہے کیا؟ انحراف، انسان منحرف کیسے ہوتا ہے؟ دین کے کچھ حقائق ہیں۔ نمبر ایک، سب سے بڑی حقیقت نصوص قرآن و سنت ہیں۔ قرآن و سنت کی نصوص کی عظمت کو تسلیم کرنا اور ان کی بڑائی کو تسلیم کرنا، ان کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جو منحرف ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کے نصوص کو ایسے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے کوئی انسانی کلام ہے۔ نمبر دو، ان نصوص کے صحیح معنی کو سمجھنا، جو سلف صالحین کا طریقہ تھا، وہ ان نصوص کی صحیح ترجمانی ہو سکتی ہیں، اس کو ماننا۔ نمبر تین، ان نصوص سے جو تعلیم، اعتقادات، عملیات اخذ ہوتے ہیں، اس پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرنا اور صحیح ڈھنگ سے ماننا۔ تین حقائق ہیں۔ ان حقائق کو تسلیم جو آدمی کرتا ہے، صحیح معنی میں مسلمان بنتا ہے، اور جو اسے انحراف اختیار کرے وہ ضلالت و گمراہی کے راستے پڑتا ہے۔ تو یہ انحراف سب سے پہلے دیکھیں سر سید کو۔ سر سید یونیورسٹی کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو محمدن کالج کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ یونیورسٹی تو ان کے مننے کے 22 سال بعد قائم ہوئی ہے۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ سب سے زیادہ مخلص آدمی تھے، ذہین آدمی تھے، مورخ تھے، مفسر تھے، وہ ادیب تھے، ترجمان تھے قوم کے و ملت کے۔ رفتار وقت کی نبض پر ان کا ہاتھ تھا۔ یہ ساری خصائص موجود تھے، اور وقت کے جتنے ذہین لوگ تھے، وقت کے جتنے ماہر لوگ تھے، ان سب کو جمع بھی کر لیا تھا۔ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کے دو ادوار ہیں۔ پہلا دور 1857 سے ہے۔ 1857 سے پہلے ان کی زندگی میں خاص خوبی تھی کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کی دعوت سے متاثر تھے، اور اس کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے، کتاب بھی لکھی انہوں نے۔ لیکن 1857 کے بعد
ان کو یہ احساس ہوا کہ ملت اسلامیہ بر صغیر میں کچلی جا چکی ہے، لہٰذا اس کو نجات دہندہ بننے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح اس امت کو ان درندوں سے، اجتماعی درندوں سے نکال سکتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ لیکن اس کوشش میں وہ اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے استعمار کے زیر سایہ سر سید کی بھیانک غلطیوں میں سے یہ ہے نصوص قرآن و سنت کے ساتھ کھلواڑ۔ انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر القرآن والہدی والفرقان کے نام سے، سورہ طٰہٰ تک انہوں نے تفسیر لکھی۔ تفسیر نویسی کی تاریخ میں شاید اس سے بدتر تفسیر کوئی موجود نہیں ہوگی۔ ہزاروں آیتوں، سینکڑوں آیتوں، بلکہ 1000 سے زیادہ آیتوں کی جتنے غیبیہ سے تعلق ہو سکتے ہیں سب ان کو غیبیہ، سب ان کو انکار کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ان کی کمی یہ دیکھ لیں، ہاں کتنے وہ کن چیزوں میں ان کا انحراف ہے۔ تو سر سید کے استعمار کے زیر اثر سب سے پہلے نصوص قرآن کے ساتھ کھلواڑ، نمبر 2 حدیث کی شرعی حیثیت کا انکار، نمبر 3 مستشرقین کو تعلیمی، دینی اور سیاسی رہبر بنا لینا، پیر بنا لینا، نمبر 4 مغربی تہذیب کے لیے دیوانگی، نمبر 5 مغربی نظام کے لیے دیوانگی۔ یہ سر سید کی 5 نکات تھے جو ان کی گمراہیوں اور ان کی غلط رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو جھیلنا پڑا ہے۔ تفسیر کے سلسلے میں جو انہوں نے لکھی، کچھ اقتباسات سنا دیتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ سر سید اتنے مانے جانے لوگ ہیں، ان کے کیسے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ عام طور پر یہ آ جاتا ہے نا، اجمی ذہن عجیب ہے، اگر کوئی آدمی مادی فائدہ دکھا دے تو اس کے 100 گناہ معاف کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، چاہے حدیث کو انکار کرے، چاہے قرآن کی تعویل کرے، چاہے اعتقادات کی انکار کرے، سب اس کے لیے ماننے والے تیار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ چلو معاف کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ بہت سے اہل حدیث اگر سر سید کی جو ان کی کتابوں میں گمراہیاں ہیں، کفریات ہیں، اگر بیان کیا جائے تو ان کے دل میں ہول اٹھنے لگتا ہے۔ حالانکہ دین انسانوں سے بالا ہے، ایک حدیث صحیح ساری انسانوں سے برتر ہے، ایک آیت بھی، صرف ایک آیت بھی ساری انسانی سے برتر ہے، وہ مقام مرتبہ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن آج یہ تزلزل، یہ جو انسان کے طبیعت و دماغ میں جو کمزوری آئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے جیسے دین کی کوئی وقات نہیں۔ دین کی وقات قیامت تک ہے، زیر و زبر کی بھی تسلیم کرنا، ان سچائیوں کو ماننا ہمارے عقیدے میں داخل ہے۔ اس سچائی کو ماننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے، سر سید ہوں یا ان سے بڑا کوئی ہو، یا ان کے ابا جان ہوں، مودودی ہوں یا کوئی بھی ہو۔ لیکن جب وہ اس پر آئیں گے کہ ان کے اندر انحراف کیا ہے، دین کو کتنا مانا ہے، نصوص کی حیثیت کو کتنی تسلیم کر لی ہے، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا استقامت کے ساتھ کہ جو غلط ہے غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونی چاہیے، یاد ہونا چاہیے، ورنہ انحراف سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اتنی غلطیاں تھیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ نبوت وہابی چیز نہیں ہے، یہ استفاع کی چیز بات نہیں ہے، یہ نبوت یہ فطری چیز ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ انسان، آدمی نبوت نبی بن سکتا ہے۔ اب بتائیے نبوت کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہتے ہیں کہ جبریل اور فرشتہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو ملکہ نبوت ہوتی ہے انسان نبی کے اندر، اور جو سمجھ لیتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کو، وہی جبریل ہے۔ کہا فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، جنوں کا کوئی وجود نہیں ہے، جنت و جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے اور اسے جو لذت ملتی ہے وہی جنت ہے، اور اگر برائی کا کام کرتا ہے اور اسے جو اذیت محسوس ہوتی ہے وہی جہنم ہے۔ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقدیر پر قرآن کریم خاموش ہے اور انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، بے بس ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تو بنیادی چیزیں جس کا انکار ہے۔ اس کے بعد یہ کہ قرآن کی تفسیرات میں جتنا بھی غیب سے تعلق ہے سب کا ان کے یہاں انکار موجود ہے، اور کہتے ہیں بائبل میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ بائبل کی جو تحریف کہا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے قرآن میں قرأت کا اختلاف ہے۔ صرف یہ کہ انگریزوں سے قربت حاصل کی جائے، انہوں نے بائبل کی تشریح کی، شرح لکھی، اور شرح لکھنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ دکھایا جائے کہ قرآن اور سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر کی سلسلے میں کہتے ہیں کہ حدیث کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر کریں گے تو بائبل کو ان کو اہم چیز مانا جائے گا۔ بسا اوقات قرآن کی جو نص صریح ہے
اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور بائبل کی محرف معنی ہے اور تفاسیر ہیں اس کو غالب قرار دیا کرتے ہیں۔ یہ صورتحال موجود ہے۔ تو چلیے کچھ باتیں اقتباس کے طور پر سنا دیں تاکہ بلیم نہ ہو کہ میں زبردستی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں، تو آیات صورتوں کے شروع میں جو مقطعات ہیں، حروف مقطعات، کیا کہتے ہیں کہ وہ وحی کے کاتبین کا نام ہے۔ حروف مقطعات وہ وحی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی اور جن کاتبین کو کہتے تھے لکھو، تو کہا وہ وحی کے کاتبین کا نام ہے۔ قرآن کریم میں 7 آسمان کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس سے 7 آسمان سے 7 سیارے، 7 پلینٹ اس سے مراد ہیں۔ فرشتے اور شیطان کی رائے کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، اس سے مراد قوائے فطریہ ہیں۔ تخلیق کے آدم کے بارے میں کہتے ہیں، بارگاہ الہی میں فرشتوں کی گزارش بس ایک استعارہ ہے۔ فرشتوں نے جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو فساد پھیلیں گے، تو کہا بس ایک استعارہ ہے فرشتوں کی گزارش، فرشتے ہیں نہیں سرے سے۔ حبوت آدم کے بارے میں کہتے ہیں کوئی امر واقعہ نہیں ہے بلکہ آدمی کی طبیعت و فطرت سے مراد ہے۔ جنت سے کہتے ہیں یہ جنت یہ صالح انسان کی طبیعت ہے۔ عصای موسیٰ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اژدہا کی شکل میں لکڑی تھا لیکن اژدہا نہیں بنتا تھا اور اسے چشمہ نہیں پھوٹا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جتنے معجزے ہیں سب کا انکار ہے۔ یہ اس طرح کی پوری میرے پاس 11 صفحات میں اقتباسات موجود ہیں اور ابھی مکمل نہیں۔ تو یہ چند جستہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک آگے جا چکے تھے۔ گورنمنٹ کو استعمار کو خوش کرنے کے لیے کہ قرآن میں تحریف، تعویل، معنوی تعویل کے لیے اتنا آگے جا چکے تھے۔ جیسے فرشتے، ہمارے ایمان خمسہ میں داخل فرشتوں کو ماننا کہ نہیں ماننا، اس کا انکار۔ نبوت کے سلسلے میں کہتے ہیں وہ انسان کی فطری بات ہے، اس کا انکار۔ تقدیر کے بارے میں اس کا انکار۔ اب بتائیے 3 ایمانیات 6 میں سے 3 کا انکار ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کیا ایک محمدن کالج بنانے کے بعد ان کی ساری غلطیاں معاف ہو گئیں؟ اچھا، پھر یہ کہ وہاں سے مسئلہ صرف یہیں تک نہیں تھا، یہ ان کے جتنے رفقا تھے اس زمانے میں جو مستشرقین کا منہج تھا تصنیف و تالیف کا، اس منہج میں تھا اصول فطرت، اصول عقل، اصول منفعت، اصول عادت، اصول سماج۔ ان اصول خمسہ کے مطابق اگر حدیث ہو یا تاریخ روایات ہوں بڑی آسانی سے اس کو انکار کرنے کے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ چاہے شبلی ہوں، چاہے حالی ہوں، چاہے چراغ علی ہوں، چاہے سر سید ہوں، سب کا یہی طریقہ تھا۔ سوال یہ ہے کیا اسلام کا منہج نہیں تھا؟ کیا سلفی منہج نہیں تھا؟ کیا مستشرقین کے منہج کو اپنا کر کے وہ آدمی مصنف بنے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ شبلی کے بارے میں بڑی اچھی رائے پیش کی جا رہی کہ وہ ابن تیمیہ کے یہ تھے وہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ ابن تیمیہ فالوور بن گئے اصول خمسہ جو مستشرقین کے، اس کو فالو کر کے ان کے کتاب کے جتنے مقدمات ہیں، چاہے الفاروق کا مقدمہ ہو، چاہے سیرت النعمان کا مقدمہ ہو، چاہے سیرت النبی کا مقدمہ ہو، چاہے المامون کا مقدمہ ہو، سارے مقدمات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہی مستشرقین کے رٹ ہے، وہی مستشرقین کے رٹ ہے۔ اور یہ کہ انہوں نے کتاب لکھی شعر العجم 5 جلدوں میں۔ شعر العجم میں جتنے اس زمانے کے شعراء فارسی کے وحدت الوجودی ہیں اسی پر سب تسرا، لیکن ایک لفظ کہیں نہیں ہے کہ وحدت الوجود پر کلام کیا ہو۔ کیا ابن تیمیہ وہ بن گئے متبع بن گئے؟ اسی طرح انہوں نے لکھی موازن انیس و دبیر شیعوں کی کربلائی شاعری کے بارے میں، بس ادبی طور پر بات ہے۔ یہ کربلائیت کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا جرم کربلائیت ہے اور آج تک مسلمان کی سزا جھیل رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ کہاں سے آئی ساری چیزیں؟ وہی جو مستشرقین کے منہج کو ان لوگوں نے اپنایا، جس سے مسلمانوں کو، اسلام کو، نصوص کو، اسلامی مسلمات کو اسی اتنی زک اٹھانی پڑی کہ آج ساری چیزیں ہر طرف اس کی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ علی گڑھ سے پورے بر صغیر میں 80% انکار حدیث کی اشاعت ہوئی ہے۔ انہی کے زمانے میں چراغ علی پکے منکر حدیث، یہ منکر حدیث، شبلی کے اندر گمراہی اور شک و شبہات، اصول درایت، اصول عقل اور اصول عادت اور اصول فطرت، ساری چیزوں کو بھی بات اسی کے لیے۔ اور یہ کہ جس کو چاہا حدیث کو مانا، جس کو چاہا نہیں مانا۔ الفاروق میں
حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قلم و دوات لائیے لکھ دیتے ہیں. 8 جگہ یہ روایت موجود ہے. شبلی اس میں کہتے ہیں ہم اس کو حدیث کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اصول و ضابطہ کی منمانی ہے, وہی اصول درایت کام کرتی ہے. تو اصول درایت چلتے تھے. کیسے وہ 80% انکار حدیث علی گڑھ سے پھیلا؟ دیکھیے, وہیں سے تعلیم حاصل کی شبلی نے, پڑھایا شبلی نے, وہیں سے تعلیم حاصل کی ان کے پھپھیرے بھائی حمید الدین فراہی نے. حمید الدین فراہی منکر حدیث, امین اصلاحی منکر حدیث, اور پھر وہیں سے پوری جماعت اسلامی میں انکار حدیث کے سارے جراثیم پھیل گئے. وہ آج جو اس کے اندر مخلص اہل حدیث موجود ہیں وہ جب تنہائی میں ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے آدھے لوگ منکر حدیث ہیں. پھر وہیں سے کتنے لوگ پیدا ہوئے؟ ایک راشد شاذ ہے, اس نے اسباب زوال امت لکھی ہے 1000 صفحات میں. جتنے انکار حدیث کے افکار آ رہا ہیں سب کو اس نے جمع کر دیا ہے. وہ کہتا ہے علوم حدیث کا انکار کرتا ہے, اصول فقہ کا انکار کرتا ہے, علوم قرآن کا انکار کرتا ہے. یہ ساری چیزوں کی انکار, یہ وہی کی تعلیمات جتنے ہیں اس وقت. اتنی بغاوت. سبحانی عنایت اللہ سبحانی, عجیب بھی گھرانہ یہ بھی. 3 بھائی 3 جنریشن سے مدینہ یونیورسٹی تعلیم حاصل کی ہے, اور منکر حدیث, اور سعودیہ کو سب سے زیادہ گالی دینے والے. 3 جنریشن نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے, سب منکر حدیث. بیٹا بھی منکر حدیث, باپ بھی منکر حدیث, اور پوتے بھی منکر حدیث. سارے منکر حدیث پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. یہ کہاں سے ساری چیز آئیں؟ یہ طوفان علی گڑھ سے آیا. پھر یہ کی دوسری طرف دیکھیے, یہ سیلاب پھیلا اور جماعت اسلامی میں آیا. پھر اس کے بعد دوسرا گروپ جو پیدا ہوا اس کا غامدی کا گروپ پیدا ہوا, جو سب سے بڑا سڑیل قسم کا آدمی بر صغیر میں ہے اور سب سے بڑا ملحد قسم کا آدمی ہے. یہ اسی کا امین اصلاحی کا شاگرد ہے. اس کے سوا وہیں سر علی گڑھ سے اسلم جیراج پوری نے وہاں تعلیم دی, وہاں سے انکار حدیث سیکھا. جبکہ مولانا سلامت اللہ صاحب جیراج پوری جو میاں صاحب کے شاگرد تھے اور وزیر تعلیمات تھے نواب صدیق حسن بھوپال کے ریاست میں, لیکن بیٹا ایسا نکلا وہاں سے اس نے انکار حدیث کا تعلیم لی سر سید کی درسگاہ سے, اور اس نے غلام محمد پرویز کو پیدا کیا. غلام محمد پرویز اس کا شاگرد ہے, اور سب سے بڑا گروپ, سب سے بڑا خطرناک جو گروپ ہے ان منکرین حدیث کا, وہ غلام محمد پرویز ہے, طلوع اسلام والا. تو وہاں سے ساری چیزیں پھیلیں, اب آج تک وہ چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر یہ کہ اسی غلام محمد پرویز کا ساتھی تھے سید ابو العلا مودودی اپنی جماعت قائم کرنے سے پہلے. اسی کے طلوع اسلام میں ان کے سارے مضامین چھپتے تھے, اس میں انکار حدیث کے جراثیم ہوا کرتے تھے, اور اس جراثیم سے آخری عمر تک وہ مبرہ نہیں ہو سکے. جیل میں تھے, 1952 میں نکلے جیل سے, اور 56 میں, اور سب سے پہلے تقریر یہ کی, یہی جملہ تھا کہ کون کہہ سکتا ہے عقل مند آدمی بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. وہی پہلا جملہ تھا. سوال یہ ہے آپ کی عقل شریف کہے گی کہ اصول و ضابطے کہیں گے, یا اصول و ضابطے کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ کون حدیث صحیح ہے کون سی حدیث غلط ہے؟ یہ عقل فیصلہ کرے گی. تو یہ انکار حدیث. پھر یہ کہ اسی علی گڑھ سے مستشرقین پیدا ہوئے, وہیں سے سیکولر پیدا ہوئے, وہیں سے ملحد پیدا ہوئے, وہیں کمیونسٹ پیدا ہوئے. بر صغیر میں سب سے پہلے بے پردگی وہیں سے شروع ہوئی. عبداللہ, پاپا عبداللہ جن کو کہتے ہیں, جو عبداللہ گرلز کالج کے بانی ہیں, ان کی بیٹی رشید جہاں سب سے پہلے کمیونزم اختیار کیا اس نے, اور سب سے پہلے بر صغیر میں بے پردگی وہاں سے شروع ہوئی. یہ ساری چیزیں سلبیات ہیں, لیکن جو ایجابیات ہیں ان کا انکار بھی نہیں. لیکن سر سید ہو یا ان سے بڑا کوئی آدمی ہو, جب شریعت کے اس جانچا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے. کسی کی عظمت, کسی مادی ترقی, کسی کی بڑائی اس کو یہ حق نہیں دے سکتی ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ کی شریعت سے اصول و ضابطے سے مستثنا ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا, طے کرنا پڑے گا. آج اتنی زیادہ, آج بھی انکار حدیث کے اثرات علی گڑھ میں ہر شعبے میں ہر جگہ موجود ہیں, حتیٰ کہ شہر میں بھی اس کے اثرات موجود ہیں. کہ جس سے بات کرو, کسی بھی مولوی سے بات کرو, عام آدمی سے بات کرو, حدیث پر, حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ تو یہ انکار حدیث کے اتنے اثرات پھیلے وہاں سے 80%. تو یہ تو ان کا یہ کیا نام, کچا چٹھا ان کا ہے سر سید کا. سر سید نے دینی خدمت کی, سر تسلیم. سر سید نے ذہین تھے, مانتے ہیں. سر سید مخلص تھے, کوئی شک نہیں. سر سید ذہین ترین آدمی تھے, کوئی شک نہیں. لیکن سر سید نے قرآن کی نصوص کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, مجرم ہیں. انہوں نے انکار حدیث انکار کیا ہے, وہ مجرم ہیں. انہوں نے محمد کو
غلام بنانے کی کوشش کی ہے مستشرقین کی بنیاد پر۔ اچھا، سب سے بڑا جرم یہ بھی ہے کہ دو قومی نظریہ، ہندوستان میں جو دو قومی نظریہ پیدا ہوا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ملک ٹکڑے ہوا اور مسلمان تہس نہس کر دیے گئے، اس کی بنیاد بھی مستشرقین نے علی گڑھ میں رکھی، اور سر سید نے کانگریس کے مقابلے میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، اور وہاں سے مستشرقین کھیل کرتے رہے، اور ان کے بعد محسن الملک وقار الملک تک کو اپنے گرفتاری میں رکھا اور آزاد سیاست کی سوچ نہیں پیدا ہونے دی۔ اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ اسی علی گڑھ سے ملک کے تقسیم کرنے کے لیے پورے گروہ اٹھے اور پورے ہندوستان میں پھیل کر کے ملک کے ٹکڑے کرا دیا، اور 10 لاکھ لوگ مارے گئے اس میں، اور کتنی بے عزتیاں ہوئیں، کتنی عصمتیں لٹیں اپنی جگہ۔ اس کے بعد یہ تو ایک خلاصہ ہوا، تفصیل بہت ہے، اس کو ایک کتاب کی ضرورت ہے، لیکن یہ خلاصہ ہوا سر سید کے بارے میں۔ کیا اگر کہا جائے کہ ان کے معتقدات یہ تھے، غلط تھے، کیا اگر یہ کہا جائے کہ ان کی کفریات موجود ہیں تو غلط ہوگا؟ کیا ان کو یہ حق بن جاتا ہے کہ وہ ایک کالج قائم کر دیا لہذا ان کی ساری غلطیاں معاف کر دی جائیں؟ جس کو جاننا سمجھنا ضروری ہے، لیکن آج تقلید کی دنیا، غلو کی دنیا، اندھی دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو جہاں چاہے زبردستی اپنے کو ثابت کر دے، اور یہ عجیب ہندوستان کی بدنصیبی ہے، جو بھی جہاں چاہتا ہے اپنی ذات کو منوا لے، چوری کرے، ڈکیتی دے، کفریات کرے، عقیدہ کو نہ مانے، انکار حدیث کرے، لیکن اگر ثابت کر دیا کہ ہم قابل ہیں، ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم مفید ہیں، تو لگتا ہے جیسے دین، نصوص، قرآن و سنت یتیم ہیں، ان کے پیچھے کوئی چلنے والا نہیں ہے، سب ایسے بدذاتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سب گمراہوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چلیے ان کی کہانی ہوئی مختصراً۔ اب دیکھتے ہیں مولانا مودودی کے بارے میں۔ مولانا مودودی کے بارے میں بہت سی ان کے بارے میں اتنے پروپیگنڈے ہوئے، پوری فوج ان کی تیار ان کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے۔ جماعت اسلامی کی پوری فوج، ان کے ماننے والے ممبران، یا یہ کہ ان کے افکار کے حاملین، ہر جگہ اتنا زبردست پروپیگنڈا کیا ان لوگوں نے اور لوگوں کو منوا لیا ہے، کوئی سے بڑا کوئی قابل پیدا نہ ہوا۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ بہت سے ان کے ساتھی لوگ کہتے ہیں مولانا مودودی علامہ ابن تیمیہ سے بڑے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ مولانا مودودی عربی بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، اور علامہ ابن تیمیہ تو ایک ہی زبان جانتے تھے، عربی جانتے تھے، یہ دلیل ہے۔ تو کسی نے پوچھا تو ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی تو اردو نہیں جانتے تھے، تو کیا مودودی صاحب بڑھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو یہ حماقتیں ہیں سب سے، یہ جو گرد، یہ جو دھند پھیلائی دی گئی ہے، ہر طرف ایک کور اپ کر دیا گیا ہے ذہن و دماغ پر یقین دلانے کے لیے۔ جتنی دعوت و تبلیغ نہیں کی گئی، جتنی محنت نہیں کی گئی، اس سے زیادہ محنت کی گئی ہے کہ مولانا مودودی سے بڑا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بر صغیر میں، یا کئی صدیوں میں کوئی ان سے بڑا پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ بڑی مصیبت تھی۔ چلیے تجزیہ کیا جائے تو تھے کیا۔ ان کی زندگی کے 5 ادوار ہیں۔ 1929 تک وہ کانگریسی تھے، 29 سے 39 تک مسلم لیگی تھے، 39 سے 49 تک مکمل خارجی تھے۔ پاکستان پہنچے تو 50 سے 72 تک وہ رافضیت اور علمانیت اور جمہوریت کے قائل ہو گئے، اور 72 سے 79 تک پھر یہ جو کچھ کیا تھا میں نے سب غلط تھا، مجھے دعوت و تبلیغ کرنی تھی۔ 5 مراحل ہیں، اور 5 مراحل کی الگ تحریریں ہیں، الگ فکر ہے، الگ سوچ ہے، اور سب گٹمٹ ہے۔ یہ نہیں کہ اور دوسرے میں ایک دوسرے کے تضاد بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جتنی تحریریں ہیں ان کو وہی کی درجہ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں سب۔ اس میں کوئی کنٹریبیوٹ، اس میں کوئی رجوع، اور اس میں کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب ایک ساتھ سارے تضادات ماننے کے تیار ہیں۔ چلیے وہ دو چھوڑتے ہیں، وہ گزر گیا کانگریسیت اور مسلم لیگیت۔ خارجیت کی بات کرتے ہیں۔ جب انہوں نے 1939 میں پہلے کتاب لکھی، یہ سیاسی کشمکش اور اسلام،
जुज़ 3, तो उसमें एक इस्तिलाह बयान की कि हकीकत सूरत वाकई हकीकत असली। सूरत वाकई का मतलब ये कि जो सिचुएशन है, जो ज़रूफ़ हैं, जो माहौल है, उसके मुताबिक चला जाए। इसीलिए वो पहले कांग्रेसी थे, फिर मुस्लिम लीगी हो गए। उसके बाद दूसरी इस्तिलाह ईजाद की कि हकीकत असली, यानी सूरत वाकई को छोड़ो, हकीकत असली जो कुरान और सुन्नत जो दीन कहता है उसके मुताबिक रहना चाहिए। उसके मुताबिक रहने के बाद जो उनकी स्ट्रेटजी बदली तो वो मुकम्मल तौर पर खारिजियत। कैसे? समाज व माशरा सब जाहिली हो चुका है। हज़रत उस्मान, हज़रत अली के ज़माना जाहिलियत का गुज़र हो चुका था। हुकूमत जाहिलियत की थी, माशरा जाहिलियत का था, समाज जाहिलियत का हो गया था। ये खारिजियत शुरू हो गई। क्या हज़रत अली का, हज़रत उस्मान का ज़माना में पूरी आलम इस्लाम में जाहिलियत फैल गई थी? तजदीद और इहयाए दीन में उन्होंने बार बार ये बात दोहराई है। कहते हैं मगर एक तरफ हुकूमत इस्लामी की तेज़ रफ्तार वसात की वजह से काम रोज़ बरोज़ सख्त होता जा रहा था, और दूसरी तरफ हज़रत उस्मान जिन पर इस कार्य अजीम का बार रखा गया था, इन तमाम खुसूसियत के हामिल न थे जो उनके जलीलुल क़द्र पेशरों को अता हुई थी। इसलिए उनके ज़माने खिलाफत में जाहिलियत को इस्लामी इज्तिमाई निज़ाम के अंदर घुस आने का मौका मिल गया। आगे चलते कहते हैं हज़रत उस्मान ने अपना सर देकर इस ख़तरे का रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर वो न रुका। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने इस्लाम के सियासी इक़्तिदार को जाहिलियत के तसल्लुत से बचाने की इंतहाई कोशिश की, मगर उनकी जान की कुर्बानी भी इस इनकलाब को रोक न सकी। आखिरकार खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा का दौर ख़त्म हो गया, यानी हज़रत उमर के ज़माने तक खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा का दौर ख़त्म हो गया, और हज़रत उस्मान और हज़रत अली के ज़माने में जाहिलियत घुस आई। सियासत में, मईशत में, माशरत में, इन सब में कहा यह दौर ख़त्म हो गया और मुल्कियत ने उसकी जगह ले ली, और इस तरह हुकूमत की असास इस्लाम के बजाय फिर जाहिलियत पर कायम हो गई। तजदीद इहयाए दीन सफ़ा 25। और आगे लिखते हैं जाहिलियत खालिसा ने हुकूमत और दौलत पर तसल्लुत जमा लिया। जाहिलियत खालिसा सुनो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में के दौर में कहते हैं जाहिलियत खालिसा ने हुकूमत और दौलत पर तसल्लुत जमा लिया। नाम खिलाफत का था और असल में वही बादशाही थी जिसको मिटाने के लिए इस्लाम आया था। बादशाहों को इलाह कहने की हिम्मत किसी में बाकी न थी, इसलिए सुल्तान ज़िलुल्लाह का बहाना तलाश किया गया, और इस बहाने से वही मोताए मुतलक की हैसियत बादशाहों ने इख्तियार की जो इलाह की होती है। इस बादशाही के ज़ेर साया हुक्काम, गुलात, अहले लश्कर और मुतरफीन की ज़िंदगियों में कम व बेश खालिस जाहिलियत का नुक्ते नज़र फैल गया, और उसने उनके अखलाक और माशरत को पूरी तरह माऊफ कर दिया। तजदीद इहयाए दीन सफ़ा नंबर 26 ये है। क्या कहेंगे इसको? खारिजियत है कि नहीं? दूसरी बात, इन्होंने ये उलूहियत और माबूदियत के बजाय अपनी सारी दावत को रुबूबियत पर रखा। हाकिमियत इलाह के कायल होने के बाद फिर उन्होंने लिखी हुकूमत इलाहिया कैसे कायम हो सकती है। हुकूमत इलाहिया कायम करने के लिए पहले ये था उस दौर में, यानी 1939 से लेकर 1949 तक कहते थे इलेक्शन लड़ना हराम, वोट देना हराम, वोट मांगना हराम, जमहूरियत हराम, और सारे माशरे से बाइकाट होना चाहिए। रुदात जमात इस्लामी अव्वल, दोम, सोम, चहारुम और पंजुम, इसमें आप पढ़िए। उसमें जब सवाल होता था, इज्तिमा होता था इनका कि आज इस वक्त जो निज़ाम सियासत है, सवाल हम लोग क्या करें, तो यही तलकीन होती थी सबका बाइकाट होना चाहिए। उलमा गलत, जमातें गलत, मदारिस गलत, दीनी जिद्दोजहद गलत, सब गलत है, सबका बाइकाट होने चाहिए। क्या चीज़ है? यही खारिजियत थी। इसी खारिजियत को 11 जितने लिटरेचर हैं, सबसे ख़तरनाक लिटरेचर वो इसी दौर के लिटरेचर हैं। जितनी किताबें लिखी
وہ ساری چیزیں یہ تھی، سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور بائیکاٹ کرو گے تب جا کر تمہارا دین ایمان سلامت رہے گا۔ اس زمانے ہی کے لٹریچر آج اسی کے مفاہیم یہ لوگ لیے گھوم رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر انقلاب کی بات ہو رہی ہے، شورش کی بات ہو رہی ہے، اور مظاہرے کی بات ہو رہی ہے۔ سعودیہ کافر ہے، سعودیہ غلط ہے، سعودیہ سب لوگ ہیں، ابن باز جاہل تھے، یہ ساری چیزیں جو روز طوفان آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ اسی کے نظریے، اسی خارجیت کے نظریے کی بات ہے۔ اسی خارجیت کی بنیاد پر آج جو اچھل کود موجود ہے، اور جتنے لونڈے اور سرفرے تحریکی خارجی قسم کے آج سماج و معاشرے میں طوفان مچائے ہوئے ہیں، اسی نظریے کا نتیجہ ہے۔ اور یہی نہیں، آپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے عملی طور پر ہے ان کے بھائی جو عرب میں رہتے ہیں، اخوان المسلمون اور حسن بنا، انہی کے زمانے میں 1946 میں ان لوگوں کا سری نظام تھا، اس نے وہاں کے وزیر اعظم کو قتل کر دیا۔ اس زمانے کے سب سے مشہور محدث دنیا کے شیخ احمد محمد شاکر نے فتویٰ دیا کہ یہ خارجیت ہے، اور اپنے بیان کو وہاں کے روزنامہ، 2 روزنامہ میں چھپوایا، الوطن میں اور دوسرے الفاظ میں، کہا یہ خارجیت ہے۔ کس نے اجازت دیا ہے کہ وزیر اعظم کو قتل کیا جائے؟ وہ خارجیت چلتی رہی، اور پھر یہ کہ سید قطب نے مودودی کی تمام 11 کتابیں جو عربی میں ترجمہ ہو چکی تھیں، ان کے اقتباسات فی ظلال القرآن میں دیے ہیں۔ فی ظلال القرآن صرف تفسیر نے کثیر سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے، لیکن 11 مودودی کے 11 کتابوں کے اقتباسات ہیں۔ قرآن کے 4 بنیادی اصطلاح ہیں، حکومت اسلامی قدر کیسے قائم ہو سکتی ہے، یا اسلامی تہذیب، یہ اسی طرح 11 کتابوں کے حوالے ہیں۔ ان کے یہ اس دور کے مولانا مودودی، اس دور کے امام خارجیت، انہی کی خارجی افکار کو لے کر کے سید قطب نے اپنے طوفانی الفاظ، شعلہ بیانی کی بنیاد پر سارے عرب میں آگ لگا دی، اور آج اسی کا نتیجہ پھر ہوا کہ یہ چیز ڈیولپ ہوتے ہوتے مختلف فرقے پیدا ہوتے گئے، اور سب سے پہلے مصر میں جماعت التکفیر والہجرہ قائم ہوئی، جس نے کہا پورا سماج معاشرہ کافر ہے، ان کو کافر کہو، اگر موقع ملے تو مار دو۔ انہوں نے محمد حسین ذہبی کو، التفسیر والمفسرون کے جو مصنف ہیں، ان کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد انہی کے طریق پہ چلنے والے عبد الرحمن عمر، جو آج بھی جیل میں موجود ہیں امریکہ میں، انہوں نے بغاوت کی، جماعت اسلامیہ قائم کی، تو 10,000 سپاہی مصر کے سپاہیوں کو مارا ان کے لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز ڈیولپ ہوتی رہی، انور سادات کو مارا، اس بعد یہ چیز ڈیولپ ہوتی رہی۔ اسی زمانے میں جب رشین فوج سوویت یونین موجود تھی افغانستان میں 16,000 عرب آئے، ان لوگوں کو ان لوگوں نے، سارے جتنی خارجی قسم کے اخوانی تھے، تاریخی تھے یا جماعت اسلامی اخوانی، وہ سبوں نے ان کو منظم کیا، ان کو موقع ملا، وہاں ماحول ملا، اسلحے کی تربیت لی، افکار و نظریات کی تربیت لی، ان کے جتنے علماء تھے وہاں پہنچے، لٹریچر تیار کیے، اور یہ طے کیا کہ مسلم سماج و معاشرہ کافر ہے، جتنے حکمراں وہ کافر ہیں، جتنی فوج ہے وہ کافر ہیں، حکومت کی حمایت کرنے والے علماء وہ کافر ہیں، اور پولیس اگر حمایت کرتی وہ بھی کافر ہے، عوام اگر اس کی حمایت کرتی وہ بھی کافر ہے، مباح الدم ہے، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور یہ تیاری وہاں پر کی 10 سالوں کے اندر۔ اگر کوئی سعودیہ سے نوجوان جاتا تھا تو اسے پوچھتے تھے بتاؤ ابن باز کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہا وہ عالم ہے۔ شافعی کے بارے میں کہتے ہو کہ ہمارے حکمراں ہیں، اچھا یہ گمراہ ہے، اس کی تربیت کرو، اگر وہ خارجی نہیں بنا تو قتل کرو۔ یہ صورتحال ہوتی رہی۔ پھر اس بعد تیاری کرتے اور کہتے چھری تیز کر لو، یہاں سے نمٹیں گے افغانستان سے تو پہلے سعودیہ چلیں گے، اور سب سے پہلے ابن باز کو ذبح کریں گے اور شافعی کو ذبح کریں گے۔ یہ ان کے ارادے تھے، یہ خارجیت تھی۔ آج لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے زہریلے لوگ ہیں۔ میرے اپنے مطالعے کی بنیاد پر، ایک سرسری جائزہ لینے کی بنیاد پر اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ خمینیت، بنائیت، قطبیت، مودودیت کی خارجیت کی بنیاد پر 50 لاکھ مسلمان مارے گئے ہیں۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، ایران میں، سیریا میں، لیبیا میں، مصر میں، عرب میں، ٹیونس میں اور الجزائر میں، یورپ میں، کہاں کہیں لوگوں نے دھماکے نہیں کیے ہیں، کہاں کہیں انہوں نے قتل نہیں کیے ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی آفت اور سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ یہی خارجیت آج روز دیکھتے ہیں ننگے بن کر آتے ہیں سماج میں، معاشرے میں۔ آج یہ لوگ ننگا بن کر آتے ہیں سوشل میڈیا میں، اور مسلمانوں کی زندگی کے لیے ابال جان بن چکے ہیں، اور جس طرح کی گمراہیاں پھیلا رہی ہیں، جس طرح ابتری پھیلائی جا رہی ہے، جس طرح انتشار پھیلا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کے عقیدے پر وار ہو رہا ہے، جس طرح علماء معتبرین کی
کو مجروح کیا جا رہا ہے. آج ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں عربی اہل حدیث مدارس کے فارغ کتنے ایسے ٹپوری بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ان ناہلوں، ان قاتلوں، ان ظالموں، ان خارجیوں کے افکار و نظریات کے حامل بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جماعت کے لیے مسلک کے وبال جان بنتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے کہ سلفیت کیا ہے. آج کتنے ایسے مجرم ہیں جو کہتے ہیں منہج کوئی چیز نہیں ہے. منہج سلفی اگر نہیں ہے تو ہے کیا؟ اگر سلفی منہج نہیں ہے صرف اباحیت ہے. قبوریت بھی جائز ہے، شرک بھی جائز ہے، اعتدال بھی جائز ہے، خارجیت بھی جائز ہے، قتل بھی جائز ہے، شرک بھی جائز ہے، بدعت بھی جائز ہے، اگر منہجیت نہیں ہے. اسی منہجیت کی بنیاد پر ہمارا طور امتیاز ہے. اسی منہج کی بنیاد پر قیامت تک مسلک باقی رہنے والا ہے. اور یاد رکھیے سارے فنا ہو جائیں گے لیکن قیامت تک منہج باقی رہے گا. اس منہج کو ماننے والے باقی رہیں گے. یہ چیزیں، یہ حقائق ہیں. یہ خندہ، یہ دانت نکالنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہنسی اڑانے کی چیز نہیں ہے. یہی ہماری موت ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری پہچان ہے. اسی کے لیے ہم نے لاکھوں قربانی دی ہے ہندوستان میں. اس لیے اس کو ماننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اسے اپنی خصوصیت سمجھیں، اپنا کمال سمجھیں، اپنا امتیاز سمجھیں. یہ دنیا میں آتے رہیں گے، دانشوری کرتے رہیں گے، لیکن ان کی دانشوری کی حیثیت ایک پائی کے برابر نہیں ہے. یہ قاتل ہیں، یہ مجرم ہیں. ان قاتلوں مجرموں کو جو اپنے بارگاہوں میں، جو اپنے خوابگاہوں میں، جو اپنے فکر و خیال میں، جو اپنے دل و دماغ میں سجانے کی کوشش کریں، وہ بھی جرم کے شریک کار بنتے ہیں. یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا مسلک، ہمارا منہج کوئی معذرت خواہانہ طریقہ نہیں اختیار کرتا ہے. یہاں فیصلے ہوتے ہیں. مجرم ہے تو مجرم ہے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا ہو، چاہے دنیا کا سب سے بڑا قابل ہو، چاہے دنیا کا سب سے بڑا لوگ اس کو قابل ترین مانیں. یہاں فیصلے ہوتے ہیں اصول کی بنیاد پر. یہاں فیصلے ہوتے ہیں منہج کی بنیاد پر. بس اوقات ایک سلفی اگر اس کے اندر بصیرت ہے، اگر اس کے اندر منہج ہے، اگر اس کے اندر حوصلہ ہے، تو ساری دنیا اس کے ٹھوکر پہ رہ سکتی ہے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ کتابیں لکھنا، انبار لگانا، اخبار لگانا، اور سارے پروگرام کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کافر بھی کر لیتا ہے، عیسائی بھی کر لیتا ہے، یہ ہندو بھی کر لیتا ہے. لیکن ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ایک ایک زیرو کے برابر، ایک زیرو زبر کا یہاں حساب ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کا یہاں حساب ہوتا ہے، ایک ایک آدمی کا یہاں حساب ہوتا ہے. یہاں کوئی کھلواڑ نہیں ہے، یہاں کوئی افسانہ نہیں ہے. اگر کسی کو اس افسانے پسند ہے تو اپنی دنیا اور بسا لے، انتصاب سلفی منہج سے مت کرے. یہاں کوئی یتیمی نہیں ہے. یہاں ایک آدمی بھی اگر منہج پر موجود ہے اور اپنے منہج پر قائم ہے تو ساری دنیا سے بڑا ہو سکتا ہے. یہاں کوئی سودا بازی نہیں ہوتی ہے، یہاں کسی کی چاپلوسی نہیں کی جاتی ہے، یہاں کی پیچھے بھاگا نہیں جاتا ہے، یہاں کتابیں نہیں گنی جاتی ہیں، یہ صفحات نہیں گنے جاتے ہیں. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کتاب و سنت کے اصول پر کون ہے، منہج کے اصول پر کون ہے، منہج کے خلاف پر کون ہے. اور یہی چیز صرف غیروں کے متعلق لاگو نہیں ہوتی، اپنے متعلق بھی لاگو ہوتا ہے. ہمیں خود بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں. سلفی حیثیت کے، سلفی منہج کے اعتبار سے اہل حدیث ہونے کے جو خصائص ہیں، جو امتیازات ہیں، جو شرف ہے، جو مقام ہے، جو شجاعت ہے، جو استقامت ہے، جو بصیرت ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی کے لمحات کس طرح گزر رہے ہیں. آیا اس کے مطابق گزر رہے ہیں؟ یہ ہر اباحیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر بدمعاشی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر خیانت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر بغاوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ چیز ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. یہ دنیا کوئی کھیل نہیں ہے. فکر و نظر کی رعنائیاں تماشا ہوتی ہیں. یہاں دانشوری نہیں چلتی ہے. دانشوری اور دانش اور علماء میں فرق ہوتا ہے. دانشور ہلدی کی ایک گھانٹ لے کر کے پنساری کی دکان کھول لیتا ہے، اور عالم سارے نصوص کو اپنے سامنے رکھتا ہے. یہ دانشوریاں جتنی چل رہی ہیں، ہر آدمی غیرہ غیرہ لولا لنگڑا دانشورانہ گھومتا ہے اور ساری دنیا کو حکمت و وژڈم بانٹتا پھرتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ہلدی کی گانٹ پر پنساری کی دکان نہیں لگتی ہے. یہاں اصول، ضابطے، نصوص، منہج، سچائی، حقیقت، قربانی، تزکیہ، استقامت ہماری زندگی کے عنوانات ہیں. اس کے مطابق اگر نہ چل سکیں تو ہماری زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. آپ پروپیگنڈوں کی بنیاد پر غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. آپ دوسروں کے غلط بتائے ہوئے طریقوں کے شکار ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کے
بڑے بڑے منصوبے خیالی دیکھ کر کے اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جمعیت میں کیا دھرا ہے، بہت سے نوجوانوں خاص طور پر ہماری جمعیت میں کیا دھرا ہے۔ ہم نے ایک بار کو بتایا کہ یہی صوبائی جمعیت بمبئی عظمیٰ میں جتنے مساجد ہیں، میں نے گنا کہ ہر ہفتے میں کتنا کلیکشن ہے، اگر اس کو اکٹھا ہو جائے تو پوری دوسری جماعتوں کے سارے سال کے بجٹ پر بھاری ہو جاتا ہے۔ سارے کلیکشن کو اکٹھا کیا جائے تو کوئی 55 کروڑ سے زیادہ صرف بمبئی میں اکٹھا ہوتا ہے پیسہ، اور کار خیر میں جاتا ہے۔ کیا کوئی چیز نہیں ہے؟ اتنے دروس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو اور درست کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہم شکار ہو جاتے ہیں احساس سے کم طریقے کہ دوسروں کے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ صرف مساجد کے باہر جتنے لوگ بھیک مانگتے ہیں روزانہ، ان بھکاریوں کو جتنا پیسہ مل جاتا ہے وہ ساری کلیکشن کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو دوسروں کی پورے سال کے خرچے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اپنی حقیقت کو پہچانو، صرف یہ زبان چلانا کہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے، صرف یہی بات ہے نا، ہمارے یہاں پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں جعلی تنظیمی جلسازیاں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں مکر و فریب نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو ہے کھلا ہوا ہے، اگر فسق و فجور ہے تو بھی کھلا ہوا ہے، اگر خوبیاں ہیں تو بھی کھلی ہوئی ہیں، یہاں جلسازیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو دوسروں کی جو انحرافات ہیں انحرافات سے اگر متاثر ہو کر کے ہم زندگی گزارنا چاہیں تو آپ زندگی نہیں گزار جائیں گے، آپ انحرافات کے شکار ہو کے رہیں گے۔ لہٰذا یہ جو تفصیل بتائی جاتی ہے، مثال طور پر جیسے تفہیم القرآن ہے، ساری دنیا میں ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جیسے تفہیم القرآن سے قرآن شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سے نازل ہوا تھا، اور یہ کہ اس سے بہتر کوئی تفسیر ہے ہی نہیں، جبکہ اس میں خارجیت ہے، اس میں الوہیت کے بجائے ربوبیت پر زور ہے، اس میں اعتزال ہے، اس میں اشریت ہے، اس میں ماتریدیت ہے، اس میں انکار حدیث ہے، اس میں تخفیف صحابہ ہے، اور اس میں ساری بے شمار غلطیاں آج کے زمانے کے علمانیت ہے، مادیت ہے، ساری گمراہیوں کا مجموعہ ہے۔ اب لوگ پتہ نہیں کیسے مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمیں جب بھی کوئی چیز، میں نے جو مطالعہ کیا ہے تفہیم القرآن کا، کوئی حاشیہ ایسا نہیں جس پہ میں نے حاشیہ نہ چڑھایا۔ کیوں؟ ساری چیزیں بیسک غلط ہے، اور یہاں کتنے لوگ جھومتے ہیں، واہ واہ کیا فرما دیا مودودی صاحب نے، تازہ اللہ تعالیٰ نے وہی اتری ہے معنی کی، اور وہی سب کو پیش فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ تغافل کا یہ حالت تھا کہ ہم کو جو علماء اپنے اہل حدیث مدارس پڑھاتے تھے، تفہیم القرآن کا ترجمہ، تفہیم القرآن کی تفسیر، یہ پڑھایا جاتا تھا۔ اس حد تک کیوں ایسا تھا؟ پروپیگنڈا کا اتنا زہریلا اثر تھا کہ لوگ اپنی حیثیت کو بھول کر کے اور یہ 3rd درجے کی کتابوں کو اپنا امام بنائے ہوئے تھے اور اپنے لیے ساری زندگی کا رہنما بنائے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال تھی، اتنا تغافل، ایسا لگتا تھا جیسے جماعت اہل حدیث کا چمن اجڑ گیا ہو، اور جتنے لوگ ہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور یہ مودودی کی سواری کے وہ کلی بنے، سواری کی کلی بنے ہوئے ہیں، مودودی کی گاڑی کلی بن گئے ہیں۔ یہ صورتحال بگڑی چلی جا رہی تھی۔ تو سوچیں، جانیں ہماری حیثیت کیا ہے، اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، انحراف کیا ہے۔ اور ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ مادیت کی سوچ جب بنتی ہے انسان کی اور اس میں غلو ہوتا ہے تو اس کو نہ نصوص دکھائی دیتے ہیں، نہ سچائی دکھائی دیتی ہے، نہ حقیقت دکھائی دیتی ہے، نہ فضیلت دکھائی دیتی ہے، نہ انجام دکھائی دیتا ہے، ساری چیزیں ہیج نظر آتی ہیں۔ نصوص کی کیا حیثیت ہے؟ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نصوص کی حیثیت۔ قرآن سنت کے نصوص کا جو مقام ہے سب سے بڑا ہے، لیکن آج مادیت پسندی کی بنیاد پر اور نصوص کو ایسا لگتا ہے جیسے عام انسانوں کے برابر اتار دیا گیا، حدیث جیسے عام انسانوں کی بات ہو، صحابہ جیسے عام انسانوں جیسے ہیں۔ تحریکوں میں جا کر دیکھیے، جتنے تحریکی ہیں، اگر ان سے کہا جائے قرآن میں کتاب و سنت کے نصوص سے صحابہ کی عظمت طے ہے، اور سارے صحابہ نصوص کی بنیاد پر جنتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت کی بشارت دی ہے، سارے یعنی درجنوں آیات ہیں، ہزاروں حدیث ہیں، فرد پر وہ فضیلتیں موجود ہیں۔
اجتماعی طور پر فضیلتیں موجود ہیں، ان سب کا یہ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، سب جنتی ہیں۔ لیکن ان سب سے بات کرو تو لوگ ایسے سمجھتے ہیں صحابہ کو عام انسانوں کو برابر ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات اتری ہی نہیں ہے کہ صحابہ کو کوئی عظمت ہے، کوئی فضیلت ہے۔ واجب ہے ان کی فضیلت، واجب ہے ان کی برتری، واجب ہے ان کی عظمت، لیکن ان کے ہاں وہ عام سیاسی لوگوں جیسے ہیں۔ حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں دیکھا نا، ابھی جاہلیت پر پورا معاشرہ جاہلیت پر آ گیا تھا۔ حضرت علی کا زمانہ بھی خلاف راشدہ کا زمانہ کا ان کے نزدیک بھی حضرت علی اور حضرت عثمان، جن کے بارے میں متفقہ طور پر اہل سنت کا فیصلہ ہے کہ وہ لوگ علی منہاج النبوت ہیں، خلفائے راشدین، لیکن یہاں دیکھیے سرکشی و بغاوت، ذہن و خیال کی فکر کی سرکشی و بغاوت، جیسے وہ عام انسان تھے، جبکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ بڑے بڑے صحابہ جو سابقین اولین تھے اور جو بعد کے لوگ تھے، ان میں اتنا تفاوت ہے جو زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے حضرت خالد بن ولید کی کوئی کہاسنی ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنا تو سخت ناراض ہوئی، کہا لا تسبوا اصحابی، کہا میرے صحابہ کو غلط مت کہو، برا مت کہو، کہا یاد رکھو اولین صحابہ نے اگر آدھ کلو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو حضرت خالد بن ولید کے زمانے کے لوگ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 18 سال یا 22 سال بعد اسلام قبول کیا ہے، کہا ایسے لوگ اگر احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر دیں پھر بھی عبد الرحمن بن عوف کے آدھا کلو جو کی جو ثواب ہوتا ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان اتنا تفاوت، آج کے زمانے کے مادیت پرست اپنے نفس کی زندگی، اپنے نفس میں نفس پرستی میں جینے والے وہ مقابلہ کریں صحابہ کا، ان کی عظمت تسلیم نہیں ہے۔ تخفیف صحابہ اہل سنت کے جتنے طے شدہ اصول تھے، چاہے نصوص کا مسئلہ ہو، چاہے حدیث کا مسئلہ ہو، چاہے صحابہ کا مسئلہ ہو، چاہے اصول حدیث کا مسئلہ ہو، اصول فقہ کا مسئلہ ہو، تفسیر کا مسئلہ ہو، جتنے نصوص ہیں، اور پھر یہ کہ ان سے تعامل کا مسئلہ ہو، سارے مسائل کو ان لوگوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس سب کو اپنے فہم، اپنے فکر، اپنے خیال کی بنیاد پر سب کے ساتھ ایسا تعامل کیا ہے کہ ان کی حیثیت گرا کے رکھ دیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ پہلے چلا آتا تھا اشریت و ماتریدیت میں جو اہل سنت شمار کیے جاتے ہیں، ان کے یہاں یہ ہے کہ عقل نقل پر حاکم ہوتی ہے، چاہے غیبیات کا مسئلہ ہو، جنت جہنم کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کے خصائص کا مسئلہ ہو، صفات کا مسئلہ ہو، کہا ان سب پر جو نصوص آئے ہیں عقل اس پر فیصلہ کرے گی، پہلے چلا رہا ہے۔ ان لوگوں نے مغربیت کی بنیاد پر مغربی افکار و نظریات کو اتنا زیادہ اپنے دل و دماغ میں اڈے لیا ہے، جس کی بنیاد پر ان کی سوچ مادی ہو گئی ہے، اور مادیت آج ان کی پہچان یہ ہو گئی ہے۔ یہ جتنے تحریکیں ہیں دنیا کے، آج ہر فرد تحریکیوں کا ان تمام مسائل میں وہ نہ صحابہ کی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے، نہ سنت کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ انکار ہی کرتا ہے۔ قرآن کے نصوص کے ساتھ جیسے چاہتے کھلواڑ کرتے ہیں، اور اصول حدیث، فقہ، ساری چیزیں ان کے نزدیک کھیل تماشا ہیں، جو ان کا جی کہہ دیا اس کے مطابق فیصلہ کر لیا۔ کیا یہی دین کی خدمت ہے؟ کیا یہی چلتا رہے گا؟ کب تک خارجیت چلتی رہے گی؟ کب تک ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ کب تک ان سے جان نہیں چھوڑائیں گے؟ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی سلفیت کو سمجھیں، اپنے اصول و ضابطوں کو سمجھیں، اور ہمارے اصول و ضابطے آج سے نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور صحابہ کے دور سے قیامت تک یہ نصوص باقی رہنے والے ہیں۔ دنیا کی طاقتیں اکٹھا ہو جائیں، دنیا کے جتنے تحریف الغالین ہیں، انتحال المبتلین ہیں، تاویل الجاہلین ہیں، جتنے موجود ہیں، سارے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور اپنے لوگ بھی بھاگ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا سلفیت پر۔ تنہا اگر دنیا میں ایک رہے گا وہ بھی سب پر بھاری رہے گا۔ یہاں یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، یہ حیثیت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ کوئی آدمی اگر وابستگی سلفیت سے رکھتا ہے تو کوئی احسان نہیں کرتا سلفیت پر، وہ اپنی جان بچاتا ہے، اپنی آخرت بچاتا ہے، دنیا میں سرخروئی حاصل کرتا ہے، آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کرتا ہے، کوئی احسان نہیں کرتا ہے۔ جس کو جانا چلا جائے یا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ ایک اگر باقی رہے گا وہ بھی قیامت تک ہی اس کا وجود باقی رہے گا، اور بقیہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ لہذا آپ لوگ سمجھیں، غور کریں، چیپ مت بنیں۔ دنیا کے سارے نخرے، دنیا کے سارے تماشے، ان تماشوں سے پیچھے پڑ کر اپنے باپ دادا کی جو وراثت ہے، جس میں لاکھوں نے اپنی جان دی ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تیار رہیے، اس کی حقانیت کے ماننے کے لیے تیار رہیے، اس کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار رہیے۔ اپنے آپ کو چیپ نہ بنائیں، اپنے آپ کو ہلکا مت بنائیں، یہ آپ سے گزارش ہے۔ اسی لیے
ساری تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی ذہنیت بن جائے، آپ کا مزاج بدل جائے، آپ کی عادتیں بدل جائیں، آپ کی سوچ بدل جائے، آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ سچائی ہے اس سچائی کو مضبوطی سے مان لیں، اس سچائی پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ یہ سلفیت ہے۔ یہ انحراف کی ساری راہیں، یہ انحراف کی ساری راہیں کبھی بند نہیں ہوں گی، یہ انحرافات آتے رہیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول ینفون عنہ تحریف الغالین وابتہان المبطلین وتاویل الجاہلین۔ برائی کی 3 شکلیں ہوتی ہیں اور برے لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تحریف الغالین، لوگ غلو پسندی کرتے ہیں۔ جب غلو پسندی کرتے ہیں تو فکر و خیال میں تحریف پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی غلو پسندی ہوگی، شخصیت کے بارے میں غلو پسندی کریں گے، فکر و خیال کے بارے میں غلو پسندی کریں گے، مادیت میں غلو پسند بن جائیں گے، تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ کے فکر و خیال میں تحریف پیدا ہو جائے گی، اور آپ تحریف محرفانہ انداز میں آپ نصوص کتاب و سنت کو، دین کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ تعریف الغالین وانتحال المبطلین، جو باطل پسند ہوتے ان کی بدعتیں بھی پیدا ہوتی رہیں گے، اور ان کے رکھوالے بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور تاویل الجاہلین، یہ جتنے آج سیکولر ملا نظر آتے ہیں نا، سیکولر ملا جتنے آج نظر آ رہے ہیں ہر طرف، جدھر دیکھو کون ہے سیکولر ملا؟ جن کی کوئی دینی تعلیم نہیں، لیکن جین پہن لیا، داڑھی رکھ لیا اور کھلے سر گھوم رہے ہیں۔ ان کی ایک خاص پہچان گئی ہے، جس کو بردر سسٹر کہتے ہیں۔ بردر سسٹر جانتے ہو؟ یہ کس کی اصطلاح ہے؟ کرسچین کی اصطلاح ہے۔ اسی ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے سسٹر کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے اور بردر کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ وہ اصطلاح یہاں آئی ہے، لیکن میں ان کو سیکولر ملا کہا کرتا ہوں۔ یہ سیکولر ملا ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، لیکن وہ داڑھی رکھ لیا، جین پہن لیا، کرتا پہن لیا، ایک خاص پہچان لیا، اور جدھر دیکھو بک 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 کرتے رہتے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، آستین جھاڑ رہے ہیں، لوگوں کو جہنم میں پہنچا رہے ہیں، جنت میں پہنچا رہے ہیں، خاریت طرف لے جا رہے ہیں، بدعت طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سارے سیکولر ملا قسم کے لوگ یہ دین کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ اپنا پیٹ پالو، کماؤ کھاؤ، تمہیں کیا لینا دینا دین سے؟ نہ آپ نے عربی جانتے ہیں، نہ نصوص سمجھتے ہیں، نہ دین کے آپ اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ لیکن آج بھی ادھر دیکھو سیکولر ملا کا ایسا احترام ہوتا ہے جیسے آسمان سے تازہ اترا ہے، اور مولوی لوگ سب منسوخ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہے، جاؤ دین کی خدمت کرو، اور دین کے یہ آج آقا بن گئے ہیں۔ یہ آقائیت سیکولر ملاؤں کی جو تسلیم کرتے پھرتے ہیں، اور ان کو ہر جگہ۔ اچھا، مصیبت یہ بھی ہے سماج و معاشرے میں ان کو ایکسیپٹنس ملا ہوا ہے۔ اگر کوئی جا کر چاپلوسی کر لے تو سیٹھ اپنی جیب خالی کر دے گا۔ اگر کوئی آرگنائزیشن میں چلے جائیں اور روئے تھے، دیکھو ہم مسیحا نکل کے آ گئے ہیں، مولوی کچھ نہیں کر رہا ہے، تو لوگ اس کے لیے نچھاور ہونے لگتے ہیں۔ عجیب صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ بگاڑ کی، کمزوری کی، انحراف کی یہ بھی ایک شکل موجود ہے، اور یہ انحراف کہاں سے آیا ہے؟ وہیں سے انحراف آیا ہے، تحریکیت سے۔ جب فتنے اٹھتے ہیں نا کسی بھی ٹائم، ان فتنوں کی شکل صورت بڑی اچھی ہوتی ہے، زبان بڑی پیاری ہوتی ہے، انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں، ہر کمزور طبیعت کو اس میں نچھاور ہو جائے۔ لیکن وہی فتنے جب بڑے ہوتے ہیں تو تمام لوگوں کے دین، ایمان، عقیدے کے لیے ستیہ ناش بن جاتے ہیں۔ یہ ہر جگہ، ہمیشہ، ہر زمانے میں فتنہ جب اٹھتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے، اور ہر بولی بھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہاں بھی کتنے فتنے اٹھے، ہماری جماعت کو 10 سال کے اندر 4 فتنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور کتنوں کے دین ایمان تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور کتنے سطحی بن گئے ہیں، کتنے خارجی بن گئے ہیں، کتنی سوچ و وچار بگڑ گئی ہے۔ اب وہ ان کا نام لینے نہیں چاہتا، جانتے ہیں سب کتنے فتنے 4 اٹھے ہیں، یہاں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو یہ کہ پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ فتنے کہاں سے آنے والے ہیں، کہاں اپنا رخ کریں گے، کہاں پامالی کریں گے، بربادی کریں گے، اور کون سی بولی بولیں گے، اور کس انداز میں آن بان کے ساتھ آئیں گے۔ کبھی ٹی وی کے راستے سے آئیں گے، کبھی ویلفیئر کے راستے سے آئیں گے، کبھی فتوے کے راستے سے آئیں گے، کبھی میڈیا کے راستے سے آئیں گے۔ یہ سارے فتنے جو یلغار کیے ہوئے ہیں، گھر گھر میں انحرافات آئے ہوئے ہیں، اس کی ابتدا کہاں ہے، اس کی انتہا کہاں ہے؟ ابتدا وہی ہے خارجیت، تحریکی خارجیت۔ انتہا کیا ہے؟ گمراہی، فساد، بگاڑ، لڑائی جھگڑے، انتشار، خلفشار، ضلالت، گمراہی، زیغ، یہ ساری چیزیں اس کے کھیتیاں ہیں جو لہلا رہی ہیں، ہم بھی اس کو پانی دینے میں لگے ہوئے ہیں۔
ہم بھی ان کو کھاد دینے میں لگے ہوئے ہیں. کہیں اخلاقی حمایت ہو رہی ہے, یہ کہیں پیسے کی حمایت ہو رہی ہے, کہیں عزت و تکریم ان کی ہو رہی ہے, کہیں سر پر بٹھایا جا رہا ہے, کہیں پگڑیاں باندھی جا رہی ہیں, کہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. یہ کیا تماشے ہیں؟ تماشے کیا ہیں یہ؟ ایک عالم 10 سال تک پڑھتا ہے, وہ بدھو ہو گیا. ایک ملا جو صحیح ڈھنگ سے قائد نہیں پڑھ سکتا ہے, وہ امام الاکبر بن گیا, امام الدعات بن گیا. عجیب صورت حال ہے. یہ کیا تماشے ہیں؟ یہ کیا فتنے ہیں؟ ہماری عقل کہاں گئی؟ ہماری سوچ بیدار کہاں گئے؟ ہمارے اصول و ضابطے کہاں گئے؟ ہر چیز کے ضابطے ہیں, ہر چیز کے اصول ہیں, ہر چیز کی خصوصیات ہیں, ہر چیز کے رجال ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو آدمی لولا لگڑا اٹھا, آواز لگائی تو اس کے پیچھے چل پڑے, کوا کان لے گیا بھاگے چلے جا رہے ہیں. کیا صورتحال موجود ہے؟ آپ حضرات علماء کرام ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اندر توانائی پیدا کریں, اپنے اندر قوت پیدا کریں, اپنے اندر استقامت پیدا کریں. ہر کوے کے پیچھے بھاگنے کی روش جو موجود ہے وہ ساری روش ختم کرنے کی کوشش کریں. یہی سب سے بڑا سرمایہ جماعت کے لیے, مسلک کے لیے آپ ہیں. لیکن آپ کے اندر اگر تخلخل پیدا ہو جائے, آپ کے اندر اگر تزلزل پیدا ہو جائے, آپ کے اندر استقامت اگر موجود نہیں ہو فکر میں, خیال میں, عقیدے میں, منہج میں, تو آپ ہمارے لیے ایک خسارہ بن جائیں گے, ہمارے لیے ایک مصیبت بن جائیں گے. کس کو سنبھالیں گے؟ کیا عبدالسلام سنبھالنے کے لیے سب کو ہیں؟ کیا میڈک بن گئے ہیں کہ ان کو پکڑ کے لائیں وہ اچھل کے بھاگا جا رہا ہے, ان کو پکڑ کے لائیں وہ اچھل کے بھاگا جا رہا ہے, ان کو پکڑ کے لائیں اچھل کے بھاگ رہا ہے. یہ اچھلنے اور بھاگنے کی روش کب تک چلتی رہے گی؟ یہ انحرافات کی ساری شکلیں کب تک آپ کے اندر, آپ کو سنسار اندر سے کرتی رہیں گی؟ سنساری کے دور ختم کیجئے, منہج کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم منہج کو صحیح طور پر جانیں, انحرافات سے بچیں اور سارے انحرافات سے توبہ کر لیں, اور استقامت کے ساتھ مسلک کی ترویج کے لیے, جماعت کی ترویج کے لیے, کتاب و سنت کی ترویج کے لیے جتنی ہمارے پاس توانائی ہے وہ ساری توانائی لگا دے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی توفیق عطا فرمائے, دین کی سمجھ عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے, اور ساری انحرافات سے ہم کو بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.